الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہ اجمعین. اما بعد فمن کلام لمولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تمسکوا بما امر اللہ بہ. یہ مجالس میں بھی اور خطبوں میں بھی یہ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ بعض علماء کرام، البتہ اہل سنت کے بعض علماء کرام، یہ جو حدیث ثقلین ہے جو متفق علیہ بین الفریقین، یعنی جس حدیث کو شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور سنی بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ بین الفریقین. فریقین یا دونوں فرقے اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. حدیث ثقلین متفق علیہ ہے. جس طرح یہ حدیث غدیر من کنتم اللہ فعاد علی المولا، وہ متفق علیہ ہے. یعنی کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ رسول خدا نے مقام غدیر رقم پر یہ نہ فرمایا. سب مانتے ہیں، البتہ معنی میں اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی مولا کا ہم اور معنی لیتے ہیں، وہ اور معنی لیتے ہیں. اسی طرح حدیث ثقلین، اس کے حدیث رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ بعض لوگ یہ تمسک کے معنی میں اختلاف کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا ہے، لیکن قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے. قرآن سے تمسک یعنی اپنے دین کو، اپنے عقائد کو، اپنی عبادات کو اور دیگر معاملات کو قرآن سے لینا ہے، اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب یعنی ان کا احترام کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے. یہ تمسک اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. کسی سے بھی تمسک کا حکم کیا جائے خدا یا رسول کے کلام میں، تو اس میں بات ماننے کو کہتے ہیں. تمسک یعنی کسی کی بات ماننا. اب یہ جو طولانی حدیث کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جو امیر المؤمنین سے منقول ہے، فرمایا تمسکوا بما امرکم اللہ بہ. خدا نے جن باتوں کا، جن اعمال کا تمہیں حکم دیا ہے اس سے تمسک کرو. حکم دیا ہے یہ اس کام کو بجا لاؤ، اس کو بجا لاؤ. اچھا، حکم دیا ہے کہ اس کام کو ترک کرو، اس کو ترک کرو. تمسک کا مطلب یعنی حکم کی تعمیل کرنا ہے، حکم کی تعمیل کرنا ہے، امتثال امر کرنا ہے. صرف محبت جو ہے وہ تمسک نہیں کہلاتا. عربی لغت اور ڈکشنری کے لحاظ سے بھی یہ تمسک محبت کے معنی میں نہیں آتا ہے. یعنی کسی کی بات ماننا یا امتثال امر کو کہتے ہیں. فما بین احدکم وبین ان یغتبط ویرى ما يحب الا ان يحضره رسول اللہ وما عند اللہ خیر وابقى. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ہے. ان الذین آمنوا وهم يتقون فلهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. یہ آیہ کریمہ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ہے. اس کی تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے. معلّہ بن خنیس اور علی بن عقبہ یہ دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور کچھ مسائل دریافت کرنے. پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب خلوت ہوئی تو امام نے گفتگو کا آغاز کیا کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مومن کی روح کا یہاں تک پہنچنے کی دیر ہے، یعنی مرنے سے پہلے اور روح کے نکلنے سے پہلے روح
ایسا پتہ چلتا ہے جیسے نیچے سے حرکت کرتی ہے اور اوپر کسی جگہ سے خارج ہوتی ہے. اس کی تفصیل ہم کو معلوم نہیں ہے. قرآن میں بھی ہے حتی اذا بلغت التراقی، یہاں تک کہ جب روح نکلنے کے لیے تراقی، یہ جو دو ہنسلی کی ہڈیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے، نکلتے وقت جب روح ان دو ہڈیوں تک پہنچے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. مومن کی روح کا یہاں تک پہنچنے کی دیر ہے، پھر اس کو یعنی وہ دیدار نصیب ہوگا کہ جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون حاصل ہو. انہوں نے علی ابن عقبہ نے کہا کہ ماذا یرا، مومن کی روح جب یہاں تک پہنچے گی تو وہ کیا دیکھے گا، کس کا دیدار نصیب ہوگا؟ جواب میں فرمایا یرا، وہ دیکھے گا، اس کو دیدار نصیب ہوگا. 2-3 دفعہ اس کو دہرایا. جب امام نے ایسے سربستہ مختصر جواب دیا، کھل کے جواب نہیں دیا، تو پھر یہ جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا. تو امام نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تم جب تک مکمل جواب نہیں سنو گے یہاں سے اٹھو گے نہیں. تو علی ابن عقبہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ایسی سنہری مواقع بار بار میسر نہیں آتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میرے رگوں میں خون گردش کرتا ہے، یعنی جب تک زندہ ہوں، میں آپ سے فیضیاب ہوتے رہوں. بتائیے کس کا دیدار نصیب ہوگا؟ امام نے جواب میں تھوڑا سا اضافہ کیا لیکن پھر بھی جواب مکمل نہیں تھا. یراہما، دونوں کا دیدار نصیب ہوگا. پھر اس نے کہا کہ اچھا کن کا دیدار نصیب ہوگا؟ پھر امام نے واضح طور پر فرمایا یرا رسول اللہ وعلی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ جب یہاں تک پہنچے گی، مرنے والے کو مرنے سے پہلے زندگی کے آخری لمحات میں رسول خدا اور امیر المومنین دونوں کی زیارت نصیب ہوگی. اور پھر فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں مرنے سے پہلے رسول خدا کی زیارت نصیب ہوگی. اچھا پھر فرمایا کہ علی اور رسول کی کا دیدار ہوگا. علی ابن عقبہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یہ مرتے وقت رسول خدا اور امیر المومنین اپنا دیدار کرا کے اور خاموشی سے چلے جائیں گے یا مرنے والے سے کوئی بات بھی کریں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ رسول خدا مرنے والے کی سرانے پہ آئیں گے اور اس کو کہیں گے، فرمائیں گے ابشر یا ولی اللہ، اے ولی خدا تجھے بشارت ہو، انا رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں، انا خیر مما ترکت فی الدنیا، جو کچھ اس دنیا میں تو چھوڑ کے جا رہا ہے، مال و متاع، اولاد، ہمسر، ان سب سے میں تیرے لیے افضل ہوں. پھر رسول خدا پیچھے ہٹیں گے اور امیر المومنین آگے بڑھیں گے. آپ فرمائیں گے ابشر یا ولی اللہ انا علی بن ابی طالب الذی کنت تحبہ، میں وہی علی ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ میری محبت تجھے کام دے گی. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ماجرا، یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اس نے عرض کیا کہ ہم تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ملا. تو فرمایا کہ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ہے، ان الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور متقی رہے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا میں بھی بشارت دی جائے گی اور آخرت میں بھی بشارت دی جائے گی. فرمایا دنیا کی بشارت سے مراد یہ بشارت ہے جو علی اور رسول اس کے سرانے پر کھڑے ہو کے فرمائیں گے ابشر یا ولی اللہ، ابشر یا ولی اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ذالک هو الفوز العظیم. یہ جو فرمان امیر المومنین کا ظاہراً اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی تمسکوا بما امرکم اللہ بہ، خدا نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے، بات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، بات کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے تمسک کرو، یعنی کہنا مانو، امتثال امر کرو، حکم کی تعمیل کرو. فما بین احدکم و بین ان یغتب طیرا، یعنی
تم میں اور اس بات میں کہ تم پر رشک کیا جائے اور وہ منظر اس کو نظر آئے جو اس کے لیے پسندیدہ ہو، الا ان یحضرہ رسول اللہ، یہ فاصلہ جو ہے نا صرف یہ رسول کے دیدار کا فاصلہ ہے، پھر اس کو خوشخبری دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آیے کریمہ کی تلاوت کی آپ نے، یعنی آیے کریمہ بھی شامل کی، وما عند اللہ خیر و ابقا، یہ امیر المومنین کا فرمان نہیں ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو خدا کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور وہ فنا ہونے والا نہیں ہے، خدا کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے ان میں خیر ہے، اور یہ کہ وہ لازوال ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَتَأْتِيهِ الْبَشَارَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بشارت ملے گی اس کو، فَتَقَرُّ عَيْنُهُ، اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، وَيُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ، اور ایسے موقع پر لقاء اللہ، خدا کی بارگاہ میں جانے کو یہ پسند کرے گا، یعنی پھر یہ موت سے گھبرائے گا نہیں بلکہ موت کا مشتاق ہوگا۔ پھر فرمایا لا تحقروا ضعفاء اخوانکم، یہ متنبع کر رہے ہیں بعض اوقات یہ کوتاہی جو ہے نا وہ انسان سے ہو جاتی ہے۔ لا تحقروا ضعفاء اخوانکم، اپنے کمزور برادر مومن کی تحقیر اور اس کی توہین مت کرو۔ لا تحقروا ضعفاء اخوانکم، یعنی تمہارے جو کمزور بھائی ہیں، کمزور بھائی سے مراد یعنی جسمانی اعتبار سے وزن کم ہونا، دبلا پتلا نہیں ہے، یعنی مالی اعتبار سے بیچارے جو غریب ہے، حقیر ہے، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب آ کے مانگتا ہے تو آگے اس کا بندے کا یا تو ہے کہ شرافت سے اس کی کچھ مدد کرو، ورنہ پھر جو ہے نا اس کی توہین مت کرو، توہین کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں دی ہے۔ لا تحقروا ضعفاء اخوانکم، اپنے کمزور برادران ایمانی کو حقیر نہ سمجھو، ان کی توہین نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ احْتَقَرَ مُؤْمِنًا لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو اپنے کسی برادر مومن کی توہین کرے یا اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس مومن اور حقارت کرنے والوں کو جنت میں جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن جنت میں جائے گا اور جو مومن کی توہین کرے وہ اس کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایک اور روایت میں ہے من احانا ولیا فقد حاربنی باردنی بالمحاربہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من احان ولیا، جو میرے کسی ولی کی توہین کرے، فقد باردنی بالمحاربہ، گویا اس نے میرے خلاف، خدا فرماتا ہے میرے خلاف گویا اس نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اس نے کہ جو میرے یا کسی مومن کی توہین کرے۔ جنہ الا ان یتوبا، ہاں مگر یہ کہ وہ کسی مومن کی، یعنی مومن کی توہین کرنا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ تب بخشے گا کہ یہ بندہ توبہ کرے، مگر یہ کہ وہ اپنی اس غلطی اور گناہ سے توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد جو توبہ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس سے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں انسان یعنی اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے پشیمان ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا خدا سے عہد کرے، اور اس کے ذمے جو حقوق اللہ یا حقوق الناس ہیں ان کو ادا کرے۔ یہ تین چار چیزیں جو ہے نا ان سے مل کے توبہ کی حقیقت بنتی ہے۔ گزشتہ اپنے اعمال سے پشیمانی، روح توبہ کی جو ہے نا یہ پشیمانی ہے۔ نمبر دو یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا خدا سے وعدہ کرے، اور یا جو حقوق اس کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو ادا کرے۔ اس کے بعد آخری حصہ ہے
الطائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب هو يستغفر كالمستهزئ، یعنی استغفر اللہ کی یہ تسبیح جو ہے نا وہ نکالتا رہے لیکن گناہ پر قائم رہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ استہزاء مذاق اڑانے کو کہتے ہیں، تمسخر کو کہتے ہیں۔ یہ استغفر اللہ کا ورد اس کی زبان پر جاری ہو لیکن گناہ بدستور وہ انجام دیتا رہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ جیا ان یتوبا لا یکلف المؤمن لا یکلف المؤمن اخاہ الطلب الیہ اذا علم حاجتہ۔ یہ بہت بڑی سنگین ذمہ داری ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو، آپ کے علم میں ہو کہ فلان مومن حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس بیچارے کو مانگنے کی جو ہے نا وہ تکلیف نہ ہو۔ خود جب آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت مند ہے، یہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، اس کا گزارا نہیں ہوتا، یہ بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں، اس کو یعنی مانگنے اور طلب کرنے کی تکلیف نہ دو۔ چنانچہ وہ جو قرآن میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی خدا کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کا یہ بھی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں احسان سے مراد وہ نہیں ہے جو تم احسان کا لفظ سن کے یا پڑھ کے ایک مطلب سمجھ دو، یعنی کسی کے نیکی کرنا، احسان کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کی جو ضروریات زندگی ہے ان پر نظر رکھو، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو کھانا دو، لباس دو، ان کو رہائش دو، اور کبھی ان کو اپنی ضرورت تمہارے سامنے پیش کرنے کی تکلیف نہ دو، یعنی اس بات کی نوبت بھی نہ آنے دو کہ والدین تم سے کوئی چیز طلب کریں۔ وہ امام نے احسان کا مطلب بیان کیا، یہی بات یہاں عام کمزور مومن کے بارے میں امام نے فرمایا ہے۔ یا لا یکلف المؤمن اخاہ، مومن جو ہے وہ کبھی بھی اپنے برادر کمزور بھائی کو طلب کرنے اور مانگنے کی جو ہے نا وہ تکلیف نہ دے۔ اذا علم حاجتہ، اگر اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ حاجت مند ہے، نیاز مند ہے، اس کے مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت کو اپنی حیثیت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرو۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔